الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ خیر کرنے لگے ہیں، میری مراد قطب دوراں غوث الزماں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا تذکرہ خیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سلسلہ قادریہ عالیہ کے عظیم بزرگ تھے اور حضرت شیخ خضر سیستانی کے آپ مرید تھے۔ آپ کے متعلق آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے سکینۃ الاولیاء کے اندر۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے بطن سے میرا ایک بھائی پیدا ہوا تو والدہ صاحبہ کو معلوم ہو گیا از روح کرامت کہ میرے اس بچے میں استعداد عرفان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، یہ ولی صاحب کمال نہ ہوگا، ولایت اس کے اندر نہیں ہوگی۔ ازاں بعد انہوں نے ایک روز نماز تہجد ادا کرنے کے بعد میاں میر فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور آرزو کی، یا اللہ میں ایک ایسا فرزند چاہتی ہوں کہ جو عارف باخدا ہو اور ایسا متعبد ہو کہ رات دن تیری یاد میں رہے۔ تو اس وقت ہاتف غیبی سے آواز آئی، انشاءاللہ اللہ تمہیں ایک ایسا فرزند اور ایک ایسی بیٹی عطا فرمائے گا جیسے تیرا دل چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری والدہ نے کہا آپ کی پیدائش ہوئی اور یہ دوسرے فرزند ہیں۔ حضرت میاں میر صاحب 4 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں، اور جو باقی 3 بھائی ہیں وہ حضرت میاں میر کے مرید ہوئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اصل نام شیخ محمد ہے اور لقب میاں میر ہے۔ آپ امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں اور ایسے قابل فقیہ تھے کہ کوئی ہم عصر عالم دین آپ کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ آپ بڑے کامل اکمل مشہور ہیں۔ آپ کا تولد شہر سیستان جو ٹھٹھا اور بکھر کے درمیان ہے، آپ وہاں پیدا ہوئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طریقہ قادریہ کی تلقین اور معرفت اپنی والدہ ماجدہ سے پائی۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر بدرجہ عالم ملکوتی یہ واصل ہوئے۔ ازاں بعد آپ کی والدہ نے اجازت دی، آپ پیر کی تلاش کے اندر نکلیے۔ آپ پیر کی تلاش کے اندر ڈھونڈتے رہے، پھرتے رہے اور ایک روز پہاڑوں کی جانب نکل گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل کے اندر ایک گرم تنور ہے اور اس کا منہ پتھر سے بند کیا ہوا ہے اور وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ حضرت جانا بے شک یہ مکان، یہ جو کمرہ ساتھ بنا ہوا ہے یہ کسی ولی کے رہنے کا ہے۔ آپ 3 روز وہاں انتظار میں رہے اور 3 روز کے بعد حضرت شیخ خضر سیستانی آئے اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ شرف بیعت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کبھی بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک بے وضو
زبان پر نہیں لاتے تھے۔ حضرت میاں میر بڑے متشرع تھے اور بہت مرید اور خادم نہیں بناتے تھے، بلکہ جس کو مرید بناتے تھے اس کو ولی کامل کر دیتے تھے۔ آپ کی ایک کرامت سماعت کیجئے گا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس مہمان آئے، لیکن آپ کے پاس گھر کے اندر کچھ پکانے کے لیے، کچھ کھلانے کے لیے نہیں تھا۔ آپ نے مہمانوں کو بٹھایا اور باہر درخت کے نیچے آ گئے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر درخواست گزار ہوئے، یا اللہ تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے، مولا آج میری عزت رکھ لے، میری لاج رکھ لے اور میرے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ اتنا ہی بات کرنا تھی، پیچھے سے خادم بلانے آیا، کہنے لگا حضرت دروازے کے اوپر کوئی شخص آیا ہے۔ تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی دہلیز پر آئے، باہر دیکھا انجان شخص ایک عالی شان کھانے کا پرطباق برتن لیے کھڑا ہے اور کہتا ہے یہ رب خدا کی جانب سے، رب الہی کی جانب سے یہ آپ کے لیے کھانا آیا ہے، اسے قبول کیجیے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا مولا تو نے میری عزت رکھ لی ہے، اور آپ نے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ تو اندازہ لگائیے، جو رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں رب غیب سے ان کے لیے اسباب کو پیدا فرما دیتا ہے اور اللہ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار پر انوار لاہور کے اندر موجود ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب قدوس آپ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔